افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ المائدہ کی ابتدا کر رہے ہیں اور آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کے بعد پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو اور حلال کیے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوا ان کے جنہیں تمہیں آگے بتایا جا رہا ہے، اور حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں، اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ مائدہ مدنی ہے، جس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں میں آخری صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن مجید کی آخری صورت قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عصبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ سورہ مائدہ میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی۔ اس میں جو حلال چیز کی گئی وہ ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو حرام قرار دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ سورہ نساء جو اس سے پہلے گزر چکی، اس میں باہمی معاملات، حقوق، وراثت، اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی۔ سورہ مائدہ کی اس ابتدائی پہلی آیت کے اندر بھی معاملات اور معاہدات کی پابندی کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ معاملات اور معاہدات کی پابندی دین اسلام میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن حزم کو یمن کا گورنر یعنی عامل بنا کر بھیجا تھا اور ایک فرمان لکھ کر ان کے حوالے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان پر یہ آیت تحریر فرمائی تھی۔ سورت کی ابتدا اہل ایمان کو خطاب سے ہو رہی ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، اور فرمایا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں یہ خطاب آئے تو اہل ایمان کو اپنے ظاہری اور باطنی کان کھول لینے چاہیے اور اس بات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت خاص طور پر مجھ ہی سے مخاطب ہیں، اور یہ حکم مجھ ہی سے متعلق ہے، اور اس پر غور اور خوض کرنے کے بعد
اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اوفو بالعقود، اہل ایمان کو اس طرف متوجہ کیا گیا کہ جو تمہیں اس خطاب کے بعد یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے، اس ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس حکم کو بجا لایا جائے اور اسے پورا کیا جائے۔ عقد کا معنی گرہ کا ہوتا ہے، باندھنے کا ہوتا ہے، اور اصطلاح میں جو معاہدہ دو شخصوں کے درمیان یا دو جماعتوں میں ہو جائے اس کو بھی عقد یا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ عقد کہا جائے، معاہدہ کہا جائے یا عہد کہا جائے، اس کا اطلاق ایسے معاملے پر ہوتا ہے جس میں دو فریق آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر ایک دوسرے کو پابند کر لیں اور دونوں متفق ہو جائیں اس کی پابندی کرنے پر۔ ہمارے ہاں اس کا ایک عام نام معاہدہ کہلاتا ہے، اور انہی معاہدات کو پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا۔ البتہ ان معاہدات میں کوئی ایسی شرط جو کہ شرعاً ناجائز ہو اس کا لگانا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے۔ بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں عام طور پر غیر ذوی العقول سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر شعور اور ادراک، عقل نام کی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن ایسی بات نہیں، امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں بھی شعور اور ادراک ہوتا ہے، البتہ اس شعور، ادراک اور عقل کے درجات ہیں جو کہ انسان میں سب سے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اندر یہ شعور، ادراک رکھا ہے، یہاں تک کہ شجر اور حجر میں بھی۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں ہر چیز، ساری چیزیں، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن اے انسان تم ان کے تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ انعام پالتو جانوروں کے لیے فرمایا گیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ پالتو جانور جو گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں، یعنی اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، اس کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کو شرعی طریقے کے مطابق جب اس کو ذبح کر لیا گیا تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق ہیں، وہ ہر جانور کی حقیقت اور خواص سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے بعض کو حلال کیا، بعض کو حرام کیا۔ اور جن جانوروں کے اندر ایسی خصوصیات ہیں طبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، کہ وہ انسان کی جسم پر اور اس کی روحانیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اللہ نے انہیں حرام قرار دے دیا ہے۔ البتہ آیت کے اگلے حصے میں ایک استثناء بھی فرما دیا، اور وہ پہلا استثناء یہ فرمایا الا ما یتلی علیکم، یعنی بجز ان جانوروں کی جن کی حرمت قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہے، یعنی جو حرام قرار دے دیے گئے ہیں وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی حلال ہیں، مثلا مردار جانور، خنزیر وغیرہ۔ دوسرا استثناء فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جنگل کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو اور حرم کی حدود میں ہو تو پھر تم شکار نہیں کر سکتے، یعنی اگرچہ یہ وہاں نہ ہو، اگر شکار کی حالت وہاں نہ ہو، حرم سے باہر ہو اور احرام کی حالت میں نہ ہو تو یہ جانور تمہارے لیے حلال ہوں گے، لیکن حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ان کو منع فرمایا گیا ہے۔ آخر میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اگرچہ اللہ کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں
اور اللہ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے، لیکن فرمایا کہ بعض جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت اور بعض سے ممانعت، ان کو حرام قرار دینا، یہ اللہ کے حکم کے اندر شامل ہے اور اس کے علم میں ہے۔ اس لیے اللہ قانون کا بنانے والا، شریعت کا بنانے والا، دینے والا ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے حکم دے سکتا ہے۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ آیت مبارکہ میں اوفوا بالعقود، اس میں اہل ایمان کو کس قسم کے معاہدات پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جیسا کہ تفسیر کے اندر بیان کیا گیا کہ عہد اور معاہدہ جو دو فریقین کے درمیان ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو اس پر پابند کر لیں، اس کے کرنے یا نہ کرنے پر، تو اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اسی معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں۔ کسی نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان اور اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا وہ معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اپنے احکامات حلال اور حرام کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اوفوا بالعقود سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو اہل ایمان نے معاہدات کیے ہیں اس کو پورا کریں۔ اور بعض نے فرمایا معاہدات سے مراد وہ معاہدات ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کرتے ہیں، جیسے معاہدہ نکاح، معاہدہ بیع و شراء وغیرہ۔ اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے وہ حلف اور معاہدے مراد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی امداد کے لیے کیے گئے تھے۔ اکثریت فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب معاہدات لفظ عقود کے اندر آ جاتے ہیں اور سبھی کو پورا کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں، اور فرمایا کہ اس کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ معاہدہ جو انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، مثلا ایمان اور اطاعت کا عہد، حلال اور حرام کی پابندی کرنے کا عہد۔ دوسرا معاہدہ جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے یا اپنے ساتھ کر لیتا ہے، جیسے کسی چیز کی نظر مانی، اپنے ذمے لے لی، یا کوئی حلف یا قسم لے لیا۔ تیسرا معاہدہ وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، اور ان میں تمام معاہدات شامل ہیں کہ جن کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔